السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 38 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ اور ان کے سامنے دو آدمیوں کا حال بیان کرو کہ ان میں سے ایک آدمی کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، اور ان کے سامنے 2 مردوں کا حال بیان کرو۔ اس پورے رکوع میں اللہ عز و جل نے 2 آدمیوں کا یعنی ایک مسلمان اور ایک کافر کا حال بیان کیا ہے، اور ہر کافر و مومن دونوں کو دعوت فکر دی ہے کہ اس واقعے میں غور کر کے اپنا اپنا انجام سمجھے۔ اب اصل بیان شروع ہوتا ہے، چنانچہ فرمایا کہ ان 2 مردوں کا حال یہ ہے، ان میں سے ایک آدمی یعنی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے اور ان دونوں باغوں کو کھجوروں سے ڈھانپ دیا اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، یعنی انہیں نہایت بہترین ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔ آس پاس سبز باغ ہو اور بیچ میں ہرا بھرا کھیت ہو تو دیکھنے میں بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس سے مالک اپنی تمام ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ کھیت سے غذا اور باغ سے پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اس آیت میں مسلمان اور کافر کو 2 آدمیوں کے احوال پر اپنی حالت کو قیاس کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیاس مجتہد برحق ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد ہے، دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی،
اور دونوں کے بیچ میں ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اور اس آدمی کے پاس پھل تھے تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ دونوں باغ، ارشاد فرمایا کہ دونوں باغوں نے اپنے اپنے پھل دے دیے اور اس میں کچھ کمی نہ کی، اور دونوں کے بیچ اللہ تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی کھجور اور انگور دونوں باغوں میں ہی خوب بہار آئی، پھل خوب لگے، جبکہ باغ کے بیچ میں موجود نہر نے باغ کی خوبصورتی اور زینت میں بھی اضافہ کر دیا، اور وہ باغ کے تر و تازہ رہنے کا باعث بھی ہوئی، اور اس کے پاس پھل تھے۔ مزید فرمایا کہ اس باغ والے کافر آدمی کے پاس باغ کے علاوہ اور بھی بہت سا مال و اسباب جیسے سونا، چاندی وغیرہ ہر قسم کا مال تھا، تو وہ اپنے مسلمان ساتھی سے اتراتے ہوئے اور اپنے مال پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، کہنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میرا کنبہ قبیلہ بڑا ہے اور ملازم، خدمتگار، نوکر چاکر بھی میرے پاس بہت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخی مارنا کفار کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر حمد الہی کرنا مومن کا کام، اسی طرح مومن کو ذلیل جاننا کفار کا کام ہے۔ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، اپنے باغ میں گیا حالانکہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، اور وہ اپنے باغ میں گیا۔ یہاں سے اس کافر کی غافلانہ باتوں کی ابتدا ہوتی ہے، چنانچہ وہ باغات کا مالک مسلمان ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے کر باغ میں گیا، وہاں اسے فخریہ طور پر ہر طرف لے کر پھرا اور مسلمان کو ہر چیز دکھائی، اور پھر باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا، اور کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا، یعنی ساری عمر مجھے پھل دیتا رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کافر بھی تھا، ناشکرا بھی اور متکبر بھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی دولت غافل کے لیے زیادہ جرم کرنے کا باعث ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پالوں گا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ باغ کے کافر مالک نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی جیسے تیرا گمان ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہ آئے گی، اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے آخرت میں بھی اس دنیاوی باغ سے بہتر باغ دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھی میں نے بہترین جگہ پائی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک برے اعمال کر کے جنت کی آس لگانی کافروں کا شیوا ہے، جو کاشت کر کے گندم کاٹنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، نمبر دو، دنیا میں مال ملنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھنا کفار کا کام ہے۔ آیت نمبر 37 اور 38 میں ارشاد ہے، اس کے ساتھی نے اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں سن کر اس کافر کے مسلمان ساتھی نے
اس کی فخر و غرور کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تو اس خداوند قدوس عز و جل کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ یعنی اس نے تجھے عقل و بلوغ، قوت و طاقت عطا کی، اور تو سب کچھ پا کر کافر ہو گیا۔ لہذا تو اس کو مان یا نہ مان، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ عز و جل ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب عز و جل کا شریک نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان